السلام علیکم گائز، ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک اور ریئیکشن ویڈیو ہے۔ ریئیکشن ویڈیو پہ ریئیکشن ویڈیو آ رہی ہے۔ یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے، کرونا وائرس کی سچویشن ہے، اب اس کا کچھ نہ کچھ تو بندے کو کرنا ہے نا، تو پھر انسان اس طرح کی ویڈیو ہی بنا سکتا ہے، زیادہ تر باہر نہیں جا سکتا۔ تو اینی وے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت بڑے پاکستان کے جو ہے کیا نام ہے، اسکالر ہی کہہ لیں، اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، جو اب میں نے کہہ دیا بہت بڑے اسکالر ہیں، تو زیادہ تر آپ لوگوں میں سے گیس کر لیا ہوگا کہ کون ہے۔ وہ ہیں جی ون اینڈ اونلی مولانا طارق جمیل۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ریسنٹلی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں کافی مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور ہاں، یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ میں کسی کے خلاف نہیں بنا رہا، جسٹ میں مولانا صاحب کی جو بیان ہے اس کے اوپر ریئیکشن دے رہا ہوں۔ تو پلیز کامنٹس کے اندر پلیز اس طرح کی کوئی بات شروع نہ کیا۔ اگر کسی نے اس طرح کی بات کی، فرقہ واریت کی بات کی، تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، اس کومنٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور مجھے ایسے سبسکرائبر چاہیے بھی نہیں، تھوڑے ہوں اور ستھرے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اینی وے وداؤٹ اینی فردر ویسٹ لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی۔ عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی۔ اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی۔ اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی۔ اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا۔ جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ جن کو نہیں پتا، جو زیادہ تر ہسٹری سے واقف نہیں ہے اسلام کی، تو یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، ناٹ عمر بن عبدالفتاح۔ جو وہ تھے وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، یہ اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ حضرت 5ویں کہہ لیں یا 6ٹھے کہہ لیں یا 7ویں کہہ لیں، لیکن حضرت علی کے بعد، حضرت امام حسن کے بعد پھر یہ آئے، 6ٹھے ہی کہہ لیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر یہ خلیفہ ہیں وقت کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دینے کے لیے۔ خاموش رہیں بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے، گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ جیسے نارملی ہم کئی دفعہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن جس میں ہمیں پیسے ضرورت ہوتے ہیں تو ہم اپنے باس کو یا کوئی بھی ہے جس کے ہمارے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اس مہینے کی ایڈوانس دے دیں تو اگلے مہینے آپ وہی سیلری نہ دینا۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے، ان کو ضرورت تو نہیں تھی۔ خیر اب حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کے حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کے حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی۔
اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگیں، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا، سننے والی، اور ان خبیثوں نے اتنی بری طریقے سے ان کی قبر کی بے حرمتی کی ہے جس کی حد نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ ایران بیٹھتے، شیعہ تھے، سنی تھے، لیکن وہ گھٹیا ترین انسانوں میں سے تھے کہ ان کی قبر اور ان کی جو وائف تھی ان کی قبر کو انہوں نے بے حرمتی کی۔ تو بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا
اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، ظلم کیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپا اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ آمین۔ عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو۔ تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ تو یہ تھا جی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان، چھوٹا سا بیان حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جیسے آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی جو قبر مبارک ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، ان کی لاش کو نکالا گیا، ان کی جو وائف تھی وہ بھی ساتھ ہی ان کی قبر تھی، ان کی بھی لاش کو نکالا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں یہ ریسنٹلی ہوا ہے یا کچھ عرصے پہلے ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کی نیوز میں نے آن لائن دیکھی ہے، ریسرچ کی، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیئر پاسٹ میں ہوا۔ بہت شاکنگ یہ چیز ہے۔ جنہوں نے بھی کیا، میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی ان کا فرقے سے یا کسی بھی گروپ سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ سنی ہے، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، انلیس کہ وہ توبہ کر لیں۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو کہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے اور اسٹل اللہ نے اس کو بخش دیا تھا کیونکہ اس نے آخر میں آ کے توبہ کر دی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا توبہ کے دروازے وہ تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یار اگر ہم
برے کاموں میں مبتلا ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، تو اپنی موت سے پہلے ہم توبہ کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ موت کا وہ جو غلبہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آ گیا تو پھر توبہ نہیں ہونی. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جیسے فرعون تھا وہ بھی آخر میں اس نے مان لیا تھا کہ یا اللہ تو ہی رب ہے، لیکن اس ٹائم لیٹ ہو گیا تھا کافی، کیونکہ وہ آلموسٹ ہی واز گوئنگ ٹو ڈائی، وہ آلموسٹ ڈوب چکا تھا، تو اس ٹائم توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن مرنے سے پہلے جب آپ ایک ہوش و حواس میں تو توبہ کر لیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں جا رہے ہو مرنے والا ہوں گا تو اس سے میں 1-2 دن پہلے، آپ کو کیا پتا آپ نے کب مر جانا ہے، آپ کو مجھے کیا پتا میں نے کب مر جانا، ہمیں اگلی سیکنڈ کا نہیں پتا. تو خیرانی میں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. تو یہ تھا جی عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، ان کی چھوٹی سی کہانی. ویسے تو کافی ان کے بارے میں اور بھی سٹوریز اور یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی تھا، جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ ضرور یہ دوبارہ بھی آپ سنیں. اس کے اندر یہ دیکھ لیں جب وہ گورنر تھے تو خیر جب وہ پہلے مطلب کہ خلیفہ وقت نہیں تھے تو وہ ایک ڈیسنٹ لائف گزار رہے تھے. جس طرح وہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ 60 لوگوں کا سامان آتا تھا، جیسے آج کل یہ ہمارے جو ساؤتھ ہیں سعودی عربیہ کے شہزادے ہیں، جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے اتنے بڑے بڑے بکسے اور پتہ نہیں کتنے جہازوں کے اندر آتے ہیں. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حکومت ملی، جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی کیا حالت تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اللہ کو میں نے جواب دینا. یہ جو حکمرانی ہوتی ہے نا، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہمارے دنیا کے اندر یہ چیزیں ٹور بن جائے گی اور یہ ہوگا، فلانا ڈھکانا ہوگا، MTA بن جائیں گے تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. نہیں، آپ جتنا اوپر جا رہے ہیں اتنا آپ کے لیے مشکل ہوگا حساب دینا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اتنا غریب بھی نہ کر کہ ہم اپنی ضرورت پوری نہ کر سکیں، اور ہمیں اتنا امیر بھی نہ کر کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. اتنا دے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے. یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی آپ زندگی کو لازمی پڑھیں. کافی ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم اور صحابہ کی زندگی سے بھی سیکھتے ہیں. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. آج کل تھوڑی ریئیکشن ویڈیو زیادہ آئی ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ایزی ہیں. پریٹینڈ نہیں کروں گا کہ یہ کوئی اتنی مشکل، یہ بہت ایزی ہے اس لیے میں بنا رہا ہوں. اور کووڈ-19 کی وجہ سے یہ سب سے ایزی ویڈیو ہوتی ہے بنانا، بجائے کہ کوئی اور ولاگ وغیرہ بنائے، وہ باہر جانا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ فور دا ٹائم بینگ میں یہ کر رہا ہوں. لیکن انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ بیماری جلد سے جلد ہمارے ملک سے اور اس دنیا سے چلی جائے اور اللہ ہمیں معاف کرے. تو انشاءاللہ جب یہ تھوڑی سی بیماری ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے ولاگنگ سٹارٹ کروں گا، دوبارہ سے آپ کو کہیں لے کے جاؤں گا. میرا پلان ہے کہ میں اپنے گاؤں، میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اپنے گاؤں کی جو ہے وہ سیر کروں گا. کیونکہ میرا گاؤں ایسا ہے، وہ نارمل گاؤں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو گاؤں ہے وہ تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے ہیں. لیکن میرا جو گاؤں ہے وہ ابھی بھی تھوڑا سا بیکورڈ تو نہیں کہہ سکتے، سادے لوگ ہیں ابھی بھی وہاں پہ. اسی طرح تھوڑے کچے گھر بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہی وہ باہر عورتیں جا کے کیا نام ہے کپڑے دھوتی ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو اینی وے انشاءاللہ وہ لازمی بلاگ آئے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثاقب اسلم کو اجازت دیں. اپنے اور اپنے گھر والوں کا لازمی يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال.